الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کچھ ٹاپکس ڈسکس کریں گے جن کے بارے میں فریکوینٹلی کویشچنز آ رہے تھے ہمارے مانیٹرز کو بھی، کچھ اسٹوڈنٹس نے کانٹیکٹ کیا تھا، ان کو بھی انشاءاللہ ایڈریس کیا جائے گا۔ اور آؤٹ لائن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آج کے لیکچر کی۔ انشاءاللہ ہم اعتکاف سے ریلیونٹ جو سوال تھے ان کو ایڈریس کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ لیلۃ القدر ہے، لاسٹ عشاء ہمارا سٹارٹ ہو گیا، اس پر بات کیے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے۔ اس کا لیکچر آلریڈی شیئر آپ کے ساتھ ڈیلیور ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو صرف ایک بار یاد دہانی کروانی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ صدقہ فطر پر بات ہوگی۔ صدقہ فطر کے بعد ہم عید کے احکام پر بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد بالکل لاسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ وہ شوال کے روزوں سے ریلیونٹ ہوگا، جو کہ بالکل ایک شارٹ سا ایک ٹاپک ہوگا۔ تو اس میں بھی جو زیادہ تر سوال آتے ہیں انہی کو ڈسکس کیا جائے گا، تاکہ آپ لوگوں کے جو کانسیپٹس ہیں انشاءاللہ پہلے بھی کلیئر ہوں گے تو وہ ریوائز ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں سبھی لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ اللہ کا بہت احسان ہے، ہمارا دورہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک سے سبھی لوگوں نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، ہم سب کے لیے بھی، کہ اللہ پاک یہ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، منظور فرمائے، ہمیں بعمل مسلمان بنائے، مومن بنائے، اور ہمارا جو جنت کا حصول ہے وہ ہمارے لیے بے حد آسان فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ اب جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے اعتکاف کا، اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن اس قدر زیادہ سوال آ رہے تھے، اور پھر اسٹوڈنٹ کے کچھ ایسے میسیجز بھی جو ہے وہ ریسیو ہو رہے تھے جس میں انہوں نے کچھ جو ہے اپنے کانسیپٹس بتائے ہوئے تھے کہ کچھ جو فقہا ہیں ان کی یہ رائے ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں صرف ایک چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو حق بات ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ حق بات کیا ہے؟ یا تو ہمیں قرآن سے کوئی حوالہ مل جائے، قرآن میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یا پھر ہمارے پاس حدیث سے کوئی حوالہ مل جائے جس سے ہم کچھ بھی حکم کے طور پر ایکسٹریکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں دین میں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہمارے پاس یہی دو آؤٹ لائنز ہوتی ہیں، یہی دو گائیڈ لائنز ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہم نے اپنے سولوشنز نکالنے ہوتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے کوئی بھی دینی مسئلہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی اہل علم ہیں، فقہا ہیں، یہ سارے انہی سے ہی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دین میں جب بھی ہم کوئی نئی چیز خود سے ایڈ کر دیں گے اس کو بدعت کہا جائے گا، اور پھر اس پر کوئی ایسا اجماع نہیں ہے فقہا کا، ٹھیک ہے۔ یعنی اجماع کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی مسالک ہیں ان سب کے جتنے بھی اہل علم ہیں وہ مل بیٹھیں، اور مل بیٹھ کر ایک جو ہے ان کا اکتفا ہو جائے کسی ایک مسئلے پر، ٹھیک ہے، اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بہت زیادہ سوال آ رہا تھا کہ اعتکاف جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، اور اس کی بہت ساری لاجکس دی تھی اسٹوڈنٹ نے، کچھ ایسے میسیجز بھیجے تھے جس میں کوئی بھی حدیث نہیں تھی، ٹھیک ہے، کسی حدیث کا اس میں ریفرنس نہیں تھا، قرآن کی کسی آیت کا ریفرنس نہیں تھا، بلکہ جو فتاوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فتاوی ہم اس وقت ان کو کنسیڈر کرتے ہیں، اہل علم کے جو فقہا کے جو فتاوی ہیں، جس وقت ہمارے پاس کوئی کلیئر انسٹرکشن ہمارے پاس قرآن سے یا حدیث سے نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو فتاوی کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ ادروائز ان فتاوی کی اہمیت جو ہے وہ بالکل زیرو پہ چلی جاتی ہے جب ہمیں ہمارے قرآن کریم سے کوئی آیت مل جائے، یا پھر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے۔ یہ چیز تو ہم سب کی کلیئر ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اسی کانسیپٹ کو لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے وہ گھر میں ہوگا، اب اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری دلیل ہیں۔ آپ کے ساتھ ابھی دوبارہ سے
ریفرنسز انشاءاللہ شیئر کیے جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو رہائش گاہ ہے، ٹھیک ہے، رہائش والا جو حجرہ ہے، حجرہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی انسان سٹے کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ حجرہ اگر تو وہ خیمہ لگا لیتے ہیں اعتکاف کی نیت سے، اس کو بھی حجرہ کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ مسکن وہ والا نہیں ہے جس میں رہائش گاہ جس کو کہا جائے گا. تو حجرہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جہاں پہ وہ رہائش ان کی رہائش پذیر ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو ہر ایک ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک حجرہ تھا، ٹھیک ہے. تو اگر تو ان جو آپ کے ساتھ احادیث شیئر کی جائیں گی، اگر تو ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے خیمہ نصب کر لیا، اور پھر ازواج مطہرات جو ہیں وہ اپنے اپنے خیمے میں الگ سے، مطلب ان کا سٹے ہے، اگر وہ معتکف ہونا چاہتی، ٹھیک ہے، تو پھر الگ سے وہ اپنا کوئی خیمہ نہیں لگاتی مسجد نبوی میں. تو یہ چیز ثابت ہے بالکل کہ مسجد کی ہی باؤنڈری میں انہوں نے اپنا خیمہ لگایا، یعنی کہ اعتکاف کے لیے آپ کے گھر میں بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، حائضہ وہاں پہ اسٹے کرتی ہے، جبکہ مسجد میں یہ ساری کنڈیشنز میں کوئی بھی انسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کوئی بھی حائضہ جو ہے وہ اسٹے نہیں کر سکتی مسجد میں. اور جیسے اسے علم ہوتا ہے، اگر وہ معتکف ہو چکی ہے، اسے پیریڈز آ جاتے ہیں، وہ فوراً مسجد کی باؤنڈری کو چھوڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے. یہی چیزیں ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. تو اس لیے گھر کے اندر بیٹھنا یا گھر کی کسی جگہ کو فکس کرنا، یہ کم سے کم ہماری شریعت سے ثابت نہیں ہے. اور پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھنا جو ہے وہ ہمارے پاس، ہم گھر میں بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس فتاوی ہے، تو ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، ایسی کوئی حدیث ہونی چاہیے کہ جس میں یہ عمل ثابت ہو، کسی طرح سے بھی ثابت ہو جائے، جیسے کہ صحابیات سے ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی آپ کے پاس لاجک اس کی ہوگی نہیں، اس لیے ہم اس کو بدعت کہتے ہیں. تو اعتکاف نفلی عبادت ہے، اس کو اتنی مطلب ایک امپورٹنٹ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ نفلی عبادت جو ہے لوگ کرتے ہیں، اور سنت سے یہ ثابت ہے. تو اس کو ایک بدعت بنا کر اس کو پروموٹ نہیں کریں، ٹھیک ہے. اب چلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور مسجد میں خاتون کا بیٹھنا جو ہے وہ سیف نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کے جو حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، اس کو تبدیل نہیں کریں، بلکہ ہم نفلی عبادت جو ہمارے پاس کمپیریٹیو کوئی بھی نفلی عبادات ہیں، ہم ان کو آپٹ کریں، ٹھیک ہے. کیونکہ اعتکاف میں بیٹھنا واجب تو نہیں ہے نا، یہ سنت کفایہ ہے. آپ میں سے، آپ کی پوری جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اعتکاف کر لے، کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت، تو اس کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا. تو ہمارے پاس ایک آپشن ہے، آخری عشرہ ہے، آخری راتیں جو ہیں ان میں ہم اہتمام کریں نفلی عبادات کا، اور بے شمار ایسی عبادات ہم کر سکتے ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ میری طرف سے آپ کو پہنچ گیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اب جو اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. میں نے یہاں پہ جو لاجک مجھے سکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے آپ سب تک وہ پہنچا دی ہے کہ گھر میں اعتکاف نہیں کیا جا سکتا، اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہی ہوگا. تو ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ آخری جو عشرہ ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اس کا جو لیکچر ہے وہ آلریڈی آپ لوگوں کو پہنچا دیا گیا تھا. جو ہمارا پریویس جو ہمارا لیکچرز تھے ان میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کی احادیث شیئر کی گئی تھی، قرآن کریم کی آیات شیئر کی گئی تھی. تو ابھی آپ کی سہولت کے لیے دوبارہ سے ایک PDF تیار کیا ہے، آپ کے لیے ڈیزائنز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں تاکہ آپ کی یاد دہانی جو ہے وہ رہے. اس میں آپ کو سارے ریفرنسز ملیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے کون کون سی ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اما عائشہ سے جو مروی ایک حدیث ہے جس سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا میں جب لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کیا پڑھوں، ٹھیک ہے. تو وہ دعا بھی اس کے ساتھ درج کی گئی ہے، ان ڈیزائنز میں مینشن ہے. تو یہاں پہ ہمارے سب پہ ہم جو ہے وہ اپنے سے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. تو زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں گے. ابھی کچھ لوگ جو ہے وہ صرف 27ویں شب کو اہتمام کرتے ہیں. 27ویں شب کے سمیت جتنے بھی طاق راتیں ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انسٹرکشن دی گئی ہے، اور اس میں مصلحت بھی یہی ہے کہ جتنی ہم محنت کریں گے، ہر طاق رات کو محنت کریں گے، صرف طاق راتوں کو ہی ہم جو ہے وہ اپنا ایک جو ہے وہ نہیں بنائیں گے ٹارگٹ، بلکہ ہم پورے عشرے میں ہر ڈیلی بیسس پہ ہم وہی روٹین رکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو مردوں کے لیے تو بہت فیسلٹی ہے کہ وہ باجماعت اگر نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی بھی فجر کی بھی، ٹھیک ہے، تو ان کو پوری رات کا جو ایک قیام ہے اس کے ایکول ان کو ثواب مل جاتا ہے. لیکن عورتوں کی کیونکہ نماز جو ہے وہ گھر میں بہتر ہے،
تو عورتیں گھر میں اہتمام کریں. کس طریقے سے ہم اہتمام کر سکتے ہیں؟ ہم تہجد کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم کی آیات کو ہم اچھے سے حفظ کریں، مختلف آیات. کبھی ہم سورہ بقرہ کی کچھ آیات کو لے لیں، ٹھیک ہے، کبھی ہمیں جو جو سورات یاد ہیں ان کو ہم لے سکتے ہیں، بدل بدل کے ہم پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ان کی ٹرانسلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم وہ نماز پڑھتے ہیں تہجد کی، تو انشاءاللہ بہترین درجات تک ہم پہنچ سکیں گے. استغفار کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں چھوٹے بڑے ان سب پہ ہم نے معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور صدق کے دل سے عہد کرنا ہے کہ کبھی بھی ان گناہوں کو دوبارہ رپیٹ نہیں کریں گے اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اذکار ہیں بہت سارے، تسبیحات ہیں، ہم صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں. اس کے بھی ڈیزائنز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے جائیں گے، انشاءاللہ وہ پریپیئرڈ ہوں گے. تو یہ بالکل سنت سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس میں باقاعدہ طور پر طریقہ کار سکھایا گیا ہے صلاۃ التسبیح کا. اس کے علاوہ ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تلاوت قرآن کریم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں گے ہم یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے اپنی راتوں کو جو بھی عطا کراتے ہیں، اور جو بھی بھلے سے جو ایون راتیں ہیں، یعنی کہ جو دوسری پورے عشرے کی جو راتیں ہیں، وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس روٹین کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے تاکہ ہم اپنے اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ نہ کچھ پیش کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں اس سے حاصل ہو سکے گا انشاءاللہ وبارک و تعالیٰ. تو یہاں پہ ہم نے اپنے لیلۃ القدر والے ٹاپک کو بھی ایک بار جو ہے وہ گو تھرو کر لیا ہے. انشاءاللہ اس ضرور عمل کریں گے. اچھا، ایک چیز میں بتاتی چلوں آپ لوگوں کو کہ جیسے ہی یہ اس کا عشرہ آتا ہے، لاسٹ عشرہ، تو بہت ساری ایسے میسیجز آپ کو مل رہے ہوتے ہوں گے کہ آپ نے جو ہے ایک قضائے عمری کے حوالے سے، یا پھر ایک مغفرت والی کوئی نماز ہے اور پھر اس طریقے سے نماز پڑھیں کہ آپ نے جو ہے اتنی بار یہ والی سورہ، اتنی بار یہ والی سورہ، اس کے اینڈ پہ یہ والی. تو یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے 2 صورتیں ملا کے پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اسپیسیفک طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا نہیں. اب جس نماز کا ہمیں طریقہ سکھا دیا گیا، جیسے کہ صلاۃ التسبیح، اتنی بار تسبیح پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں جو ہمارا تیسرا کلمہ ہے اس کے کلمات ہم پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں جو ہے اللہ کا شکر ہے اس میں، تو وہ چیزیں ثابت ہے کیونکہ تو وہ ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی کوئی نماز یہ کانسیپٹ رکھتے ہوئے کہ ہماری پچھلی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، ایسے کوئی بھی نماز پڑھنے سے، یا پھر ہماری مغفرت ہو گئی، یا ہماری کوئی بھی حاجت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو چیزیں ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا کر گئے ہیں انہی پہ ہی اکتفا کرنا چاہیے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خود کی ایجاد کردہ، ان کو ہم اگر فالو نہیں کریں گے تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. صدقہ فطر کا ٹاپک انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. صدقہ فطر کا سب سے پہلے تو ہم میننگ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، صدقہ کی ہی ایک قسم ہے، نام سے اس کا جو ہے وہ ہمیں واضح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی جو مصلحت ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. صدقہ فطر ایک صدقے کی ٹائپ ہے اور یہ کفارہ ہے، کیونکہ ہم پورے رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں ان روزوں میں کی ہوئی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ کے حضور ہم صدقے فطر سے اس کو معاف کرواتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان کو معاف فرمائے، ان سے درگزر فرمائے. اس کا ایک تو یہ مصلحت ہے. دوسری اس میں مصلحت یہ پوشیدہ ہے کہ جب بھی ہم عید سے پہلے صدقہ فطر دیں گے تو معاشرے میں جتنے بھی مفلس لوگ ہوں گے ان کی مدد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، عید پہ کچھ لوگوں کی افورڈیبلٹی میں، روٹین میں بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں آتا. صحیح ہے، تو ہمیں یہاں پہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ عید کے دن ہم ان کے کھانے کا کم سے کم ارینجمنٹ کر دیں. ٹھیک ہے، کسی کو آپ اچھے سے اچھا کھانا اگر اس کا ارینجمنٹ کر دیتے ہیں تو عید کے دن وہ اس کو اچھے سے سیلیبریٹ کر سکے گا، کیونکہ عید کا ہی دن ہوتا ہے جو ہمارے مذہب میں ہمیں خوشیاں منانے کے لیے یہ دن جو ہے یہ بنایا ہے، اللہ پاک نے ہمارے لیے اتارا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، یہ لوگ خوش ہوں گے، اپنے کھانے کو انجوائے کر سکیں گے، آپ کے لیے جو ہے وہ دعاؤں کا ایک اہتمام ہو سکے گا. یہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ یہ اہتمام کرتے ہیں تو کوئی بھی اس کے ذریعے سے بھوکا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو حکم ہے وہ یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ فطر کو ادا کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے، جیسے ہی آپ نے ان کو کوئی بھی گندم، گیہوں، کوئی کشمش، منقع وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ جو ٹائپس ہیں، پنیر ہے، کوئی کچھ بھی دینا چاہیے اپنے افورڈیبلٹی کے حساب سے تو وہ دے گا. تو کسی بھی مفلس کے گھر میں چولہا جلے گا، ان کے بچے جو ہے اچھے سے کھانا کھا سکیں گے. تو یہاں پہ
عید کی نماز سے پہلے پہلے ہی دینے کا اس کو حکم ہے، لیکن ایسا کیا جاتا ہے سم ٹائمز کہ عید سے بہت دن پہلے کچھ لوگ اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ طریقہ جو رائج کیا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عید سے بہت پہلے اگر ہم دے دیتے ہیں تو جو مفلس ہے obviously وہ اس کو کنزیوم کر لے گا، تو عید کی جو ایک سیلیبریشن ہے اس کو وہ اچھے سے نہیں کر پائے گا۔ تو یہاں پہ فقہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ اگر کسی کو کوئی بھی عذر ہے، کوئی ملک سے باہر رہتا ہے یا کوئی بھی عذر کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ پہلے سے دینا چاہتا ہے یا اس کو ایسا لگتا ہے عید سے پہلے اس کو وہ مساکین نہیں اویلیبل ہوں گے جن کو وہ یہ کھانا پرووائڈ کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ عید سے ایک دن دو دن پہلے وہ دے سکتا ہے، یہ چیز جائز میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی اگر لیٹ ہو گیا، عید گزر گئی، تو عید کی بعد یہ صدقہ فطر جو ہے اللہ کے حضور قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا ثواب عام صدقے کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو صدقہ فطر کی جو امپورٹنس ہے یہ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ آپ کے روزوں میں کی ہوئی کمی کوتاہیاں اور پھر معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں مفلس، ان کی مدد کرنے کی غرض سے یہ جو بندوبست ہے یہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں، تو اس کا جو ارینجمنٹ ہے وہ عید سے پہلے پہلے ہی کرنا ہے، صحیح ہے۔ اس کو فطرانہ بھی کہا جاتا ہے، صدقہ فطر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صدقہ فطر کا یا فطرانہ کا اگر ثواب پانا چاہتے ہیں تو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو آپ نے ارینج کرنا ہے، بہت اچھے طریقے سے اہتمام کرنا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو ضرور دیں گے، کیونکہ یہ اس کے جو واجبات ہیں، مطلب جو واجب کس پہ ہے، یہ سبھی لوگوں پہ واجب ہے، یعنی اگر کوئی غلام ہے اس پہ بھی واجب ہے صدقہ فطر دینا، آزاد ہے، غلام ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ایون فقہا کے اکارڈنگ جو کوئی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے لیکن آنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو سانسیں اس کی چل رہی ہیں، اس کا مطلب ہے دنیا میں آ جائے گا، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر کو ادا کر دینا چاہیے۔ ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ ریفرنسز انشاءاللہ شیئر ہوں گے، ان کا بھی پی ڈی ایف بنایا گیا تھا آپ لوگوں کی خاطر، تو اس میں آپ ان کے ساری جو چیزیں ہیں ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو جو مقدار بتائی جاتی ہے وہ نصف سا بتائی جاتی ہے، جو سا ہے یعنی کہ سواد سے ہے، گوگل کر سکتے ہیں اس کو، اس کی پیمائش کا جو پیمانہ ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اب اگر ایک سا کا کو دیکھا جائے تو یہ 3.5 کے جی یعنی 3.5 کے جی بنتا ہے اس کا جو پیمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو نصف سا ہے اس کو یوں سمجھ لیں کہ 2.5 کلو بنتا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ بہتر طریقے سے اس کو ہم دیں، کوانٹٹی اس کی جو بنے گی وہ آپ کو بتا دی گئی، تو 3 کلو، 2.5 سے 3 کلو تک کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو بہت بہترین طریقے سے آپ گندم دے سکتے ہیں، کھجور دے سکتے ہیں، کشمش دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں چاول آ سکتا ہے، جو آ سکتا ہے، پنیر آ سکتا ہے، تو جو بھی دینا ہے بہترین دیں، اچھی والی کوالٹی والا جو پروڈکٹ ہے وہ آپ دوسروں کو دیں، آپ جتنا افورڈ کر سکتے ہیں اس کے اکارڈنگ دیں۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ بھلے سے اجوا دے دیں، جو کوئی افورڈ کر سکتا ہے، کوئی اگر منقع کشمش وغیرہ دینا چاہتا ہے، یا پھر ہم صرف اگر گندم پہ اکتفا کر لیں تو ہم چاول بھی تو دے سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو چاول بھی ایک ایڈیبل ہے، فوری طور پر پکانے کے لائق ہو جاتا ہے، تو ان سب چیزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ایکول اماؤنٹ ہے، اس کی بھی فقہا اجازت دیتے ہیں کہ آپ اماؤنٹ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ کوئی اگر یہ سارے پروسیجر سے بچنا چاہتا ہے، وہ ویسے ہی اپنے لیے کھانا جو ہے وہ پیسوں سے خرید کے کھا سکتا ہے، تو آپ اس کو اماؤنٹ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ خود کھاتے ہیں اسی کیٹیگری کا آپ کھانا کھلا سکتے ہیں کسی بھی مستحق کو۔ تو یہ جو احکام ہے سارے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ ٹرینڈ چل پڑا ہے، کسی کو صدقہ فطر ملا مستحق کو، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، ایک سے لے لیا، دوسرے سے بھی لے لیا، ٹھیک ہے، پھر اس طرح سے تیسرے سے بھی لے لیا اور اس کو جمع کر لیا۔ اس طرح کے جو احکام ہیں ان کو پراپرلی جن کو ہم عمل میں نہیں لاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو دوسروں کا حق چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ کو آپ کا حق مل گیا آپ اس پہ اکتفا کریں، الحمدللہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اپنی فیملی کے ساتھ آپ اپنا انجوائے کریں۔ یہ جو ہوس اور ہرس والے معاملات ہیں ان کو اللہ پاک کبھی بھی پسند نہیں فرماتے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی ہمیں ترغیب دینی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمارے ارد گرد جتنے بھی ایسے لوگ ہیں مفلس ہیں تو ہم ان کو ترغیب دلا سکتے ہیں اس چیز کی۔ یہاں پہ ہم نے اپنا صدقہ فطر کا ٹاپک کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے کوئی بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ تو آپ مانیٹر کو فارورڈ کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب تک ہم نے اعتکاف کا کانسیپٹ کلیئر کیا اپنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے لیلۃ القدر کے ڈیزائنز کو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہوگا، ان کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ ریوائز کیا۔
صدقہ فطر کا جو کانسیپٹ ہے آپ کے ساتھ آپ کو پہلے بھی کلیئر ہوگا انشاءاللہ، اب دوبارہ سے آپ کی ریویژن ہو گئی، اس پہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے، عمل کی نیت سے ہی ہم سیکھتے ہیں، تو عمل کریں گے اس پہ، اور ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہمارا عید کا ہے۔ عید جب آتی ہے تو چھوٹے بڑے سب جو لوگوں کے لیے خوشیوں کا باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ خوشیاں منانے کے لیے آپ کے پاس آفیشیلی یہ 2 دن ہیں، ٹھیک ہے، عید الفطر کا دن ہے جس کو ہم میٹھی عید کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کا ایک دن ہے جس کو ہم نمکین عید کہتے ہیں، اور اس پہ جو کھانے والا جو چیزیں ہیں اسی کی مناسبت سے کرتے ہیں۔ اب اس کو عید الفطر کو میٹھی عید کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جب تشریف لے کے جاتے تھے تو وہ کھجور کھا کے نکلتے، ٹھیک ہے، تو یہ کھجور وہ طاقت میں کھانا پسند فرماتے تھے، ایک کھا لیتے یا پھر 3 کھا لیتے تھے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ہم بھی اس سنت کو فالو کر سکتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے ہم کھجوریں کھا کے اور پھر عید کی نماز کے لیے نکل سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ساتھ کے ساتھ میں ایک بہت افسوسناک جو چیز ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی، کہ یہاں افسوس اس چیز کا ہے کہ دین نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے عیدوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے، خوشیاں منانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عید والے دن ہماری روٹین ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں کیونکہ تو ہم سو جاتے ہیں، عید کا دن ہم سو کے گزار رہے ہیں، جبکہ ہمارے جو نان مسلمس کے جو تہوار ہیں جیسے ہی ان کا وقت آتا ہے تو ہم ان کو زیادہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکتے ہوتے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ان میں برتھ ڈیز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، برتھ ڈے پہ ہمارا جو چہرہ ہے وہ خوشیوں سے دمک رہا ہوتا ہے، کوئی ویلنٹائن ڈے پہ بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کسی طرح کی بھی سیلیبریشن ہے جو بھی ہمیں نان مسلم سے ہم کاپی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ہمیں پورے طریقے سے ہمیں کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو ان کی دیکھا دیکھی پارٹیز آرگنائز کر رہے ہیں، کبھی مکس گیدرنگ میں جا رہے ہیں، کبھی دوسری اس قسم کی چیزیں ہم لے رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وعید ہے، ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا، کیونکہ جب بھی ہم پیروی کریں گے یہود و نصارہ کی، ٹھیک ہے، تو ایسا کرنے والوں پر بھی لعنت ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی جن پر لعنت ہوئی ان میں شامل نہ فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو عید کو بہت بہترین طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے، اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون کون سی سنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فالو کرتے ہوئے، اور کون کون سے مباح کام ہیں، ٹھیک ہے، جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، ثواب اور گناہ سے دین میں، ٹھیک ہے، تو وہ سارے کام ہم انشاءاللہ ان کو لے کے چل سکتے ہیں، کچھ ہماری ٹریڈیشنز ہیں ان کو بھی ہم فالو کر سکتے ہیں، تو ان میں ہم کون کون سے ہمارے کرنے والے کام ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اس کے ساتھ عید کا ایک جو PDF ہے جس میں ہمیں عید کے احکام ملتے ہیں، جو جو چیزیں سنتیں ہیں اور فرائض ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عیدیں کیسے منائیں اور ہمیں کیسے سکھا کے گئے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہم وہ تمام کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کھا کے نکلتے تھے عید الفطر پہ، ٹھیک ہے، جبکہ عید الاضحیٰ پر بغیر کچھ کھائے پیے نکلتے تھے، ٹھیک ہے، اور واپسی پر کیا ہوتا، گوشت کو یعنی کہ جو ذبیحہ ہوتا اس کا جو گوشت ہے اس میں سے کلیجی کو بھون کر کھاتے تھے، تو عید الفطر کے حوالے سے کھجوروں کا جو ہے وہ ہمیں روایت ملتی ہے، اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے عید سے پہلے صدقہ فطر کر دیا، ٹھیک ہے، جو واجب ہے، اور عید والے دن غسل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھے سے نہا لیا، غسل کر لیا، پاک صاف ہو گئے، پھر اس کے بعد کوئی اگر نیا لباس افورڈ کر سکتا ہے تو وہ نیا لباس پہنے یا پھر صاف ستھرا لباس پہنے، ٹھیک ہے، سیلیبریشن میں ہمیں اپنے لباس کے لیے بھی کانشیس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عید کے لیے نماز کے لیے جانا تکبیرات کہتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو آنے اور جانے کے لیے الگ الگ راستے کا اہتمام کرنا، یعنی اگر 2 راستے ہیں ایزیلی آپ اس کو آپٹ کر سکتے ہیں تو پھر یہ والا جو چیز ہے اس کو بھی ضرور فالو کرنا چاہیے کہ ایک راستے سے اگر آپ جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو واپسی پہ دوسرا راستہ اختیار کر لیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے جیسے کہ عیدگاہ دور نہیں ہے بہت زیادہ، آپ کے جو ہے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے، تو آپ پیدل چلیں، پیدل جانے کو آپ آپٹ کریں، اور اگر عذر ہے یہی کہ آپ زیادہ چل نہیں سکتے یا کوئی پاؤں میں تکلیف ہے، چلنے سے جو ہے وہ مسئلہ ہے، یا پھر دور ہے بہت زیادہ اور واکنگ ڈسٹینس پہ نہیں ہے عیدگاہ، تو پھر سواری پر بھی جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، سواری پر بھی جایا جا سکتا ہے، تو راستے میں تکبیرات کہتے ہوئے جائیں گے،
مرد بلند تکبیرات کہہ سکتے ہیں اور عورتیں جو ہے وہ پست آواز میں کہیں گی۔ تکبیرات میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے، یہ تکبیرات ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری تکبیرات بھی ہیں تو جو ثابت ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد عید کی نماز کے بعد عزیز و اقارب سے ملنا، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ تو جو آپ کے ساتھ ٹائم شیئر کیا جاتا ہے عید کی نماز کا، اس وقت سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ عید کی جو نماز کی جو جگہ ہے وہ عیدگاہ ہو سکتی ہے، کبھی کبھار مساجد میں بھی جو کھلا ایریا ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہرحال جو چیز کنوینئنٹ ہے وہ ارینج کی جاتی ہے، تو وہاں پہ عید کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ عیدگاہ میں نماز کی ادائیگی جو ہے وہ مستحب ہے۔ اس نماز میں نہ تو اذان ہوگی نہ ہی اقامت ہوگی، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کو کروا سکتے تھے، یعنی اذان کے وقت سب کو بلانا اور پھر اقامت، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہے، لہٰذا عید کی نماز جو ہے بغیر اذان کی ہی ہوتی ہے۔ عید کا جو خطبہ ہے عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، سنت سے یہی ثابت ہے کہ پہلے نماز ادا کر دی جائے، اس کے بعد سارے سکون سے بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کو دھیان سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، اپنی زندگی میں بہتری لائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ خواتین کے لیے جو حکم ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہی ہے کہ حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے، ثابت ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو بھی عید کی نماز کے لیے ساتھ لے کر گئے، ٹھیک ہے، اور باقیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائی۔ اب یہاں پہ عید کی نماز کے لیے خواتین کا جانا جو ہے وہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم ہے، تو اپنے ارد گرد جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پہ سبھی خواتین کو پتہ کر لینا چاہیے کہ خواتین کی طرف سے جہاں بھی ارینجمنٹ کیا گیا ہے لازماً آپ نے جا کے عید کی نماز کو ادا کرنا ہے، نماز پڑھیں، دعا میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو حدیث سے یہ بھی ملے گا کہ اگر کوئی حائضہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی جائے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن وہ دعا میں شامل ہو سکتی ہے۔ تو جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے یہ انسٹرکشن پاس کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ خواتین میں سب خواتین، چاہے کوئی بوڑھی ہیں، جوان ہیں یعنی کہ کنواری ہیں، حائضہ ہیں، ٹھیک ہے، سبھی کو حکم ہے کہ آپ نے لازماً جانا ہے۔ تو روٹین کی جو نماز ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ روٹین میں آپ مساجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ عورت کی جو نماز ہے وہ گھر کے اندر افضل ہے، ٹھیک ہے، مسجد میں جانے کا اس کو حکم نہیں، لیکن عید کی نماز کے لیے اس کے پاس حکم ہے خاتون کے لیے۔ تو کوئی بھی ہمیں اس کے لیے کوئی لیم ایکسکیوز نہیں بنانے چاہیے کہ ہم نہیں جا سکتے، بلکہ لازماً جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو قبول کریں، صدق کی نیت سے اس کو ضرور جو ہے اس پہ عمل کریں۔ اس کے بعد کچھ سوالات آتے ہیں کہ جو عید کے دن کا جو گلے ملنا ہے کیا یہ بھی ثابت ہے، عید مبارک کہنا ہے یہ بھی کیا جائز ہے، اس طرح کے سوالات اسٹوڈینٹس کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے وہ دین میں اس کا سنت سے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ کسی کو عید مبارک کہنا چاہیں آپ کہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی کو دعا دینا چاہیں، کسی سے گلے ملنا چاہیں، ٹھیک ہے، مرد آپس میں گلے مل سکتے ہیں، خواتین بھی آپس میں مل سکتی ہیں، مصافحہ کوئی کرنا چاہے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں سب چیزیں کر سکتے ہیں۔ کوئی یہ پوچھتا ہے کیا عیدی دینا یہ بھی کیا سنت سے ثابت ہے، تو یہ خوشی کا اظہار ہے ایک، ٹھیک ہے، اس خوشی کے اظہار میں ہم لوگ بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو اچھا لباس پہناتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو عیدی دیتے ہیں، جس سے وہ بچے جو ہے یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس ایونٹ کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دن جو ہے سوئیاں کھانا بنانا اس کا بھی کوئی سنت سے یا اس کا ہمارے دین سے لینا دینا نہیں ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیلیبریشن ہے اور یہ ہماری ٹریڈیشنز ہیں کہ ایک جو رواج ہے نا وہ چلتا آ رہا ہے، اور رواج کو فالو کرتے تھے، عرب کے لوگ بھی رواج کو فالو کرتے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ترکی میں دیکھ لیں اپنے اپنے رواج ہیں۔ تو عید کے دن سیلیبریشن کے جو طریقہ کار ہیں اس کو ہم ان سب چیزوں سے جو ہے وہ مائنس نہیں کر سکتے ہیں، ٹریڈیشنز ہیں ہماری، ہم ضرور ان کو فالو کریں گے، سوئیاں بنائیں، شیر خورما بنائیں، جو چیز پسند ہے بنائیں، یہ سب چیزیں مباح میں آئیں گی، ٹھیک ہے، مباح ہوتا ہے جو جس کا ثواب اور گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک حدیث اور بھی شیئر کی جائے گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ کہ دف بھی بجائی جاتی تھی عید والے دن، یعنی کہ بچیاں جو ہیں وہ دف بجا رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دف جو ہے وہ الاؤڈ ہے، ایسا کچھ بھی بجانا،
یا پھر ترانے، نغمے، ایسی کوئی شاعری جو کہ جس کا شرک سے کوئی تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں جائز ہیں۔ اور حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچیوں کو جو دف بجا کے کچھ گانے ترانے وغیرہ گا رہی تھی، ٹھیک ہے، ان کو منع نہیں کیا تھا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو چپ کرانا چاہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ یہ عید کا دن ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے یہ سب چیزیں انہوں نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ اب یہاں پہ ایک اور حدیث آپ کے ساتھ جو شیئر ہوئی ہوگی، آپ یہاں پہ دیکھیں کہ عید کے دن آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص عورتوں کی جماعت کو مخاطب فرمایا کہ عورتوں کی جو جماعت ہے یہ صدقہ کیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ جو جہنم سے کفایت کرے گا انشاءاللہ یہ جو صدقہ ہے۔ تو انہوں نے وہ جو حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ سنتے ہی فوراً اپنی بالیاں، اپنے جو بھی ان کے رنگز ہوں گی یا جو کچھ بھی تھا سونے کی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ حضرت بلال کے پاس وہ جمع کروانی شروع کر دی، کیونکہ جو صدقہ ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ایک ڈھال ہے، ٹھیک ہے، تو صدقہ جو ہے یہ جمع ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور انشاءاللہ انسان کو یہ بہت کفایت کرنے والا ہے۔ ہم نے عید کے کام کو کور کیا ہے، انشاءاللہ میں ساری چیزیں کور کر پائی ہوں گی، تو کرنے والے جو کام ہیں ہم نے اپنے نیت یہ رکھنی ہے کہ عید کا دن ہم نے سو کے نہیں گزارنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے عید کے دن کو ہم نے، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ہم بور ہوتے ہیں، آپ نے اس طرح اہتمام کرنے ہیں، بچوں کے ساتھ پلانس کرنے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، مل بیٹھنے کا کوئی اہتمام، ٹھیک ہے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے جو بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں جن کے ساتھ آپ خوش ہوتے ہیں، اور خاص طور پر صلہ رحمی کرتے ہوئے جو رشتے رحمی رشتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کا ارینجمنٹ کریں، ٹھیک ہے، اگر آپ کی فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی افورڈیبلٹی میں چیزیں نہیں آتی ہیں، کچھ بنا کے ان کی طرف بھیج سکتے ہیں، ان سے ملنے چلے جائیں، ان کے لیے کوئی گفٹس لے لیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں، یہ جو تحفہ ہے خاص طور پر سنت سے یہ چیز ثابت ہے کہ یہ ہمارے درمیان میں پیار محبت کو پروموٹ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں محبتیں بانٹیں گے اگر ہم آپس میں صلہ رحمی کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی نیکی کے ہی کام ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اس دن کو اہم بنانے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہم وہ سب کچھ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ اس دن کو ہم خاص بنائیں، کیونکہ یہ اللہ کے احکام میں ہے کہ اس دن ہم نے خوشیاں منانی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس دن میں ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھے کاموں میں بزی رکھنا ہے، عبادات کے ساتھ ساتھ، اور ہم نے کیونکہ رمضان میں جس طرح سے روزے بھی ہم نے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے خوشیوں بھرے دن ہونے چاہیے انشاءاللہ۔ اچھا، ہم نے کرنے والے جو کام ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہم نے خوشیاں منانی ہیں، اور پھر ہم نے نماز ضرور پڑھنی ہے عید کی، ٹھیک ہے، غسل کرنا ہے، اچھا لباس زیب تن کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد تکبیرات کہتے ہوئے ہم نے نماز کے لیے جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد ہم نے دعا میں شامل ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اور خواتین ضرور اس دعا میں شامل ہوں گی، کوئی حائضہ بھی ہے تو بھی وہ اپنے اچھے سے تیار ہو کے، ٹھیک ہے، اور بایا کے ساتھ پردے میں رہتے ہوئے بغیر خوشبو لگائے جانا ہے، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ ہم مسجد جا رہے ہیں لیکن ہم نے اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے کا اہتمام نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے، کوئی بھی حکم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے ہم کوئی غیر شرعی کام تو ویسے بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو ہم نے ان چیزوں کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور پھر بچوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، جتنے بچے آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں، یعنی ایسے نہیں کہ بالکل جو چھوٹا بچہ ہے اب وہ وہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے نماز کے لیے ڈسٹرب کرے، تو جو بچے ہیں آپ کے جو خوش ہوتے ہیں اپنے سیلیبریٹ کرنے میں، ان سب کو بھی ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ یہ کام میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص طور پر اس پر تاکید کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ عید کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگلا ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ شوال کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، تو جو میجر اس میں جو سوالات ہیں ان کو انشاءاللہ میں ایڈریس کروں گی۔ اس کا آپ کے ساتھ ڈیزائن جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا، صحیح مسلم میں بھی اور ترمذی میں بھی، جو اس کی حدیث جو موجود ہے اس کے جو الفاظ ہیں اس کا مفہوم میں بیان کروں گی انشاءاللہ، کہ رمضان کی جس نے روزے رکھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو شوال میں سے 6 روزے رکھ لیتا ہے، شوال کے پورے ماہ میں سے اگر کوئی وہ 6 روزے رکھ لیتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اس کا یہ عمل پورے سال روزے رکھنے کے ایکول ہو جائے گا، یعنی کہ ثواب کے حوالے سے یہ 6 روزے اس قدر اللہ کے پاس جو ہے وہ اجر و ثواب کا انشاءاللہ باعث بنیں گے کہ یوں سمجھ لیں کہ پورے سال روزے اگر کوئی رکھتا ہے اس کے ایکول ہو جائے گا انشاءاللہ یہ، ٹھیک ہے، تو
اب یہ سوال آتا ہے کہ یہ روزے کب رکھیں. ایک بہت ہی عجیب سی مسکانسیپشن ہے جو کہ لوگوں کے بیچ میں موجود ہے کہ یہ روزے جو ہے عید کے اگلے دن سے رکھنے ہوتے ہیں، کہ کم سے کم ایک روزہ ہم رکھ لیں اور اس کے بعد باقی کے جو روزے ہیں وہ پورا ماہ میں جب کبھی مرضی رکھتے رہیں. تو ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس پورا ایک ماہ ہے اس کا، شوال کا، ٹھیک ہے. تو پورے ماہ میں آپ کبھی بھی رکھ لیں گے 6 روزے، ٹھیک ہے. کسی کے جیسے کوئی حائضہ ہے وہ فوری طور پر نہیں رکھ سکتی ہے، وہ اپنی کنوینئنٹ دیکھ کے، اپنی آسانی دیکھ کے اس کے لیے جب بھی کنوینئنٹ ہوگا وہ تبھی رکھ لے گی. صحیح ہے. اب یہاں پہ یہ جو 6 روزے ہیں اس کے لیے ایک اور بھی سوال آتا ہے کہ کیا یہ جو ہمارے روزے قضا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، شوال کے روزے رکھتے ہوئے، ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ یہ قضا روزے بھی اسی میں پورے ہو جائے اور ہمیں شوال کے جو 6 روزے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. اب یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ روزے فرض نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ روزے فرض نہیں ہیں بلکہ ہمیں اسے ثواب اور اجر کی نیت سے ہم یہ روزے رکھیں گے شوال والے. تو کچھ لوگ یہ جو سوال ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ قضا روزے جو ہیں کیا ان کی نیت بھی ہم ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے شوال کے جو روزے ہیں سنت پہ عمل کرنے کی نیت سے جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ الگ سے رکھیں گے. ایک روزے میں ہم 2 نیتیں جمع نہیں کر سکتے ہیں. تو ایک روزہ رکھیں گے شوال کا، اگر یہ ہم پہلے پورے کر لیتے ہیں بعد میں ہم اپنے قضا رکھ سکتے ہیں. کوئی چاہے تو پہلے قضا والے روزے پورے کر لے، ٹھیک ہے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے بعد میں رکھ لے. تو جس طرح سے آپ کو آسانی ہے آپ اسی طریقے سے اس کو فالو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے لیے یہ بہت اجر و ثواب کا باعث بنے گا. ہم پوری نیت سے، پوری کوشش سے اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمیں جس طرح سے ہم روزے رکھ رہے ہیں ہماری ایک روٹین بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو ساتھ کے ساتھ ہم اپنی روٹین میں اس کو شامل کر سکتے ہیں کہ ہمیں حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے. چاندنی راتوں کے جو روزے ہیں 13 14 15 کے، ہم وہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہماری ایک جس طرح روٹین بنی ہوئی ہے اپنی روٹین میں اس کو شامل کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ روزہ بھی ہم اپنی روٹین میں اسی طریقے سے شامل کر سکتے ہیں. اور خواتین کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوشش کیا کریں گے ہم انشاءاللہ کہ ہم سٹارٹ میں ہی اس کو مکمل کر لیں. پورے سال کا انتظار نہ کرتے رہیں کہ اب سردی آئے گی تو اب یہ موسم آئے گا. کوشش کریں کہ پہلے ہی اپنے قضا روزے مکمل کر لیں، کیونکہ انسان کو اپنی موت کا بھروسہ جو ہے وہ کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور موت برحق ہے، کسی بھی ٹائم موت آ سکتی ہے انسان کو. تو پہلے پہلے جتنے بھی ہمارے یوں سمجھ لیں واجبات ہیں ان کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ. تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. کل کا جو آپ کا دن ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم اپنی سیریمنی رکھیں گے، جس میں ہم اسٹوڈینٹس کو جنہوں نے اپنے اٹینڈنس پہ پورا جو ہے فوکس کیا، ٹھیک ہے، اور اپنا کوئز جو ہے وہ شیئر کرتے رہے. کسی بھی اگر وجہ سے وہ اپنی کلاس نہیں لے سکے تو انہوں نے ریکارڈنگ سنی، ریکارڈنگ سننے کے بعد اپنے سارے کانسیپٹس کلیئر کیے، اس کے بعد انہوں نے اپنا کوئز اٹیمپٹ کیا، ٹھیک ہے. تو سب کا جو ایک ریکارڈ ہے وہ ہمارے ماشاءاللہ سے بہت ہی ہونہار قسم کی ہماری ٹیم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بے حد اجر و ثواب عنایت فرمائے. اپنی خاص روٹین میں سے وہ وقت کو مینج کرتے ہیں اور اس کار خیر میں انہوں نے اپنا حصہ جو ڈالا ہوا ہے، اس کا یوں سمجھ لیں کہ اس کا ریوارڈ اللہ ہی دے سکتے ہیں، کوئی انسان اس کا ریوارڈ نہیں دے سکتا کبھی بھی ان چیزوں کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سبھی لوگوں کے لیے اسی طریقے سے کہ جو لوگ بھی اس کام کے ساتھ جڑے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اس کام کو آسان کیا، جو سیکھ رہے ہیں، ان سمیت سبھی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والے معاملات فرمائیں. تو آپ لوگوں کی جو لسٹس ہیں وہ سب ساری ہمارے پاس پریپیئرڈ ہیں. تو جتنے بھی لوگ کرائٹیریا پہ پورے اتر رہے ہیں انشاءاللہ ان سب کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اور یہاں میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ کرائٹیریا پر پورے نہیں اترے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صرف سرٹیفکیٹ کے لیے فورس نہیں کریں گے ہمارے ٹیم ممبرس کو کہ ہمیں صرف سرٹیفکیٹ لازماً دیا جائے کیونکہ ہم نے 4 کلاسز کی تھیں، ہم نے 5 کی تھی، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک ریلیکسیشن ضرور دی جائے گی کہ جس کے منیمم 5 کوئز رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو جتنے بھی مسنگ کوئز ہیں وہ ان کو اٹیمپٹ کر سکتا ہے. آج کا دن ہے ان کے پاس، ان کو اٹیمپٹ کر کے آپ اپنا نام انٹر کروا سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ کی آپ کو بالکل بھی ریلیکسیشن نہیں دی جائے گی. کوئی یہ کہے کہ میں 10 جو کوئز ہیں وہ میں آج ہی اٹینڈ کر دیتی ہوں تو مجھے سرٹیفکیٹ ملے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پہلے بھی
اس چیز کا احساس دلایا گیا تھا کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو ملنے کی ایک بہت خوشی ہوتی ہے، تو بہت زیادہ جو ہے ہم لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے یہ کہ ہم نے دین کے لیے، دین کی راہ میں، دین کو سیکھنے کے لیے تھوڑا بہت بھی اگر ہم نے اپنی ایفرٹ اس میں ڈالی ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ایک جو ایک یہ کاغذ کا ایک پرزہ ہے، یوں سمجھ لیں، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کریں گے، اور آپ سب لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جتنے بھی آپ لوگوں کے سوال ہوں گے آپ اس کو درج کر سکتے ہیں مانیٹر کے پاس، ہم تک جیسے ہی پہنچیں گے انشاءاللہ ان کا جواب دیا جائے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا آپ سب لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سیکھنے والا، اس کو سکھانے والا، اور بالکل ایک بعمل جو مومنہ ہے ان کی مثال کو جو ہے وہ برقرار رکھنے والا بنائیں۔ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہی ہو، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔